خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام ہے عائشہ مرزا اور میں آپ سب کو جشن جان ایلیا کے اس سیشن جس کا نام سوشل میڈیا اور اس کے عصری تقاضوں میں خوش آمدید کہتی ہوں. اگر سوشل میڈیا کی افادیت کی بات کی جائے تو اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے کیا پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہر گھر میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اس سوشل میڈیا پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ چند مہمان موجود ہیں، چند اہم شخصیات جن کا میں پہلے تعارف کراتی چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر سہیل صاحب. ہی از دا فوکل پرسن آف گورنمنٹ آف پاکستان ریگارڈنگ سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیٹا. ہی از آلسو اے ممبر لیڈر آف منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. سر پلیز اسٹیج پہ آئیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں. ویلکم ٹو دا سیشن سر. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل راجہ صاحب. ہی از founding HOD of Media and Communication Studies, CUI Lahore. He is a member of Global Communication Center, USA. He has done his PhD from Spain in Facebook advertising. Welcome to the session, sir. آپ کی بھرپور تعلیوں میں. ویلکم ٹو دا سیشن سر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، خاص طور پہ سنڈے کے دن. میں اپنے سیشن کا پہلا سوال جو ہے وہ کیونکہ یہ سیشن جشن جان ایلیا کے پلیٹ فارم پہ منعقد ہوا ہے تو میں اسی توسط سے کرنا چاہوں گی، اسی حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ جان جو ہے سر وہ اپنے بے باک لہجے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. اسی بے باک لہجے کا اظہار ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پر برملا کرتی ہے. آپ کی رائے میں اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ اس بے باکی کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ میں آپ دونوں سے اس کا جواب لینا چاہوں گی، لیکن سر پہلے آپ. السلام علیکم. انڈاؤٹیڈلی یہ جس پیس سے سوشل میڈیا جا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور بہت ساری اینتھروپولوجیکل، سوشل، مینٹل، سائیکولوجیکل جو بیریئرز تھے یا جو قدغنیں تھیں ان سب کو کراس کرتے ہوئے یہ اظہار کا شاید اس وقت سب سے زیادہ ایفیکٹو ٹول ہے. جب ایفیکٹو ٹول ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے گا، بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا. تو اس میں آپ کو جان ایلیا صاحب کے شیڈز بھی نظر آئیں گے، اس میں دوسرے شیڈز بھی نظر آئیں گے. لیکن سوال میرے خیال میں اس سے آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا، اور ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ سپیڈ کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کا ادراک بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ فردر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کچھ تھیم سیٹ کی تھی کیونکہ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ آئیں گے، وہ بھی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی انوویشن اور باقی ساری چیزوں سے ڈسکس کریں گے. میری جو آج کی تھیم تھی وہ تھی سوشل میڈیا اور ادب، کیونکہ لٹریچر سے ریلیٹڈ محفل ہے اور ہم ادب کی بات کر رہے ہیں. جان ایلیا صاحب کا بھی جو تعلق ہے وہ ادب کے ساتھ ہے. تو سوشل میڈیا اور ادب کا کیا رشتہ ہے اور اس رشتے کی کیا ڈائمینشنز ہیں، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی، کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے. اسی سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، اخلاقیات سے ریلیٹڈ بھی، ریلیجن سے ریلیٹڈ بھی، ویلیوز سے ریلیٹڈ بھی، کلچر سے ریلیٹڈ بھی، ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی، جیوگرافی سے بھی ریلیٹڈ بھی، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بھی. It's up to you, it's up to your approach, it's up to your belongings, it's up to your brought up, what kind of culture آپ ٹیک اپ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آج بہت ساری بے راہ روی ہے تو اسی سے بہت ساری جو ہے پرسنالٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے، کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس آج جتنا انفارمیشن، جتنی ایکسیس ٹو انفارمیشن آج اویلیبل ہے، ہمیں تو لائبریریز میں جا کے پتہ نہیں کس کس کی سفارش کر کے دوستیاں نکال کے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں جا کے ہم کوئی چیز دیکھتے تھے، ایکسیس کرتے تھے کسی بکس کو. آج پوری دنیا کے انسائکلوپیڈیاز آپ کے پام ٹاپ پہ ہیں. اگر آپ کے اندر اس جو بمبارڈمنٹ آف کلچر ہے، فورن کلچر ہے اور ویلیوز ہے،
اس کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر آپ اس جو آ رہا ہے ایک سیلاب یا ایک جو چیز آ رہی ہے اس میں بہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. دیر از نو بڈی ہو کین اسٹاپ یو. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کتنے تیار ہیں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے, اور آپ کی کنوکشن کتنی اسٹرانگ ہے. سو اٹس آئیدر وے, اٹس آلویز دیئر کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. ہمیشہ سے کانٹینٹ چوز کرنا تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا کانٹینٹ انالیسس کر کے اس کو اپنے مطابق چیزوں کو اڈاپٹ کر لینا, جو ہمارے مطابق نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا. کسی نے ہمیں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں کہہ دیا تم نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے نہیں تو تیری نیشنلٹی کینسل ہو جانی پاکستان دی. ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں گا. بائی چوائس ہم لے رہے ہیں سب کچھ, جو بھی چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ رویے ہیں. اب گھر میں ہی دیکھ لیں آپ, مطلب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے ٹیبل پہ لوڈو بھی لے آئیں, ٹیبل پہ سارے دوستوں کو بھی بٹھا دیں, ٹیبل پہ وہ ساری چیزیں لے آئیں جو ہم کر رہے ہوتے تھے. آج آپ کھانے پہ آتے ہیں جب فیملی میں, آپ اپنے موبائل میں بزی ہیں, پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے ویٹ کر رہے ہیں, گھر دے سوچن ڈے نے شکر ہے پتر گھر آیا, آج کوئی 3 دنوں بعد ایسی زیارت ہوئی ہے, اب اس سے کوئی بات کا بھی موقع مل جائے گا. لیکن آپ اپنی دنیا میں بزی ہیں. تو وہ جو ایلیمنٹ آف ادب ہے نا, بڑوں کا ادب, محفل کا ادب اور سوسائٹی کا ادب, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے, ابھی تو ایک رسپونڈ کیا. جی سر بالکل, میں اس چیز سے بالکل متفق ہوں. سہیل صاحب کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایکسیس آف انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سے ایک کانسیپٹ بنج واچنگ کا بھی انٹروڈیوس ہوا ہے. ہماری یوتھ جو ہے وہ پوری رات میں ہم لوگ پورا سیزن دیکھ لیتے ہیں, ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسری ایپیسوڈ, اور پورا سیزن, نہ ہمیں نیند کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے. اس سے بہت سی ذہنی مسائل جنم لے رہے ہیں, آپ کی جو ہیلتھ جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے, مینٹل اینڈ فزیکل بوتھ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نوجوان نسل کو اس بنج واچنگ کے کانسیپٹ سے محفوظ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم جو ہیں وہ ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں کہ وہ اس کے مثبت پہلوؤں کو اٹھائیں اور منفی پہلوؤں پہ زیادہ توجہ نہ دیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا ذرا ایک اور لینز سے دیکھنے کی جسارت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ آج کے ہر بندے کے پاس, بلکہ نہ صرف آج کی وقت تک محدود کرتے ہیں, وی آل ہیو کنٹرول اوور چوائسیز ٹو میک, بٹ وی ڈونٹ ہیو اے کنٹرول اوور دی کانسیکوینسز آف دا چوائسیز میڈ. اگر سوشل میڈیا انبریڈلڈ پاورز کے ساتھ آیا ہوا ہے اور یہ فزیکل ورلڈ میں ہے نہیں, یہ ورچوئل ورلڈ میں ہے, تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اگر چوز کرنا بھی چاہتے ہیں کچھ چیزیں, لیکن اس کے اثرات جو ہے نا وہ اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے. وہ پینیٹریٹ کریں گے, اور اس کے لیے سماج کو, اداروں کو, جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے فیملی ہے, بڑوں کا رول ہے لائف میں, اساتذہ کا رول ہے, اس کو آگے بڑھنا ہوگا. کمنگ بیک ٹو عائشہ صاحبہ کویشچن, میرے خیال میں اس وقت جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے, جو پولرائزیشن ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور فورس, کوئی اور میڈیم اس وقت موجود نہیں ہے. پہلے جو ہے لٹریچر, ڈرامہ, اسٹیج, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پاورفل ہوتی تھیں. اب ڈکلائن کیونکہ ہر جگہ پہ ہے, اور اس سوشل میڈیا کی جو فورس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور چیز کو شاید ٹھہر نہیں پا رہی. اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بہاؤ کے ساتھ چلا جائے, دوسرا یہ ہے کہ بہاؤ کی مخالف سمت میں کچھ کرنے کی کوشش کی جائے, تیسرا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیگننٹ, جو زیادہ موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹیگننٹ ہیں, ججمنٹل ہیں. چوتھا ڈائمینشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور اس کو اپنے انداز سے نیویگیٹ کریں. اس کو نیویگیٹ کرنے کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں.
میں کل اسلام آباد سے جس وقت چلا تو میرے ہاتھ میں اکانومسٹ کا لیٹسٹ جو ہے نا وہ ورژن تھا, تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز کہ 27th آف دس منتھ ہنری کسنجر 100 سال کے ہو جائیں گے, اور وہ اس وقت بھی 2 کتابوں پہ کام کر رہے ہیں, اور جو سب سے اہم کتاب ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یعنی ایک 100 سال کا کریئر ڈپلومیٹ اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ اتنا اپ ڈیٹ کر رہا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کتاب لا رہا ہے. تو ہمارے اداروں کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے کریکولم بنانے والوں کو, ہمارے پالیسی سیٹنگ کرنے والوں کو یہ انویژن کرنا پڑے گا. انویژن سے بھی زیادہ میں لفظ استعمال کروں گا کہ ہمیں ری امیجن کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہم ریویو کر رہے ہیں, اس سے بیونڈ کی یہ بات ہے. ہمیں اپنے ایگزسٹنگ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس سے ذرا آگے بڑھ کے آؤٹ آف باکس ہو کے سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا اور پلان کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ری امیجننگ از اے مسٹ. تھینک یو. سر, آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی, تو بہت سے ایک ڈبیٹ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب پرویل کر رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے رائٹرز جو ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے ان دا کمنگ فیوچر. تو ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ رائٹر ہیں, اور ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ بے روزگار تو نہیں ہو جائیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہر عہد کا ایک اپنا تقاضا ہے. جس وقت کمپیوٹر آیا تو بہت سارے جو ہیں جو خوش خط نویس تھے وہ بے روزگار ہوئے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی اور بہت ساری ڈائمینشنز آئی ہیں جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے روزگار جو ہے نا, لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نہیں چمٹے رہنا, ہم نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر آج کچھ لوگوں کی جابز جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی جابز کریٹ بھی ہوں گی, اس کی نئی پرتیں بھی کھلیں گی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس وقت 12th ورژن جو ہے چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ از اے مائنڈ باگلنگ. آپ کو ایک چیز جو ہے وہ جو کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوں کہ جو ریڈنگ رومز میں اور لائبریریز میں جا کے چیزوں کو دیکھتے تھے اور ڈگ آؤٹ کرتے تھے, اب ود اے کلک آف اے بٹن یو کین گیٹ ہولڈ آف دیٹ تھنگ. اب یہ ہے کہ ریسورسز کو, انرجیز کو, اپرچونیٹیز کو آپ کنزیوم کرتے ہیں یا یوٹیلائز کرتے ہیں, یہ آپ پہ منحصر ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا چیلنج آ رہا ہے تو آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں کہ سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. اگر 2-3 کنونشنل جو جابس ہیں یا لوگوں کے روزگار کے طریقے ہیں وہ اگر چھن جائیں گے, لیکن اس کے مقابلے میں سوسائٹی کتنی انریچ ہوگی اور کتنی ڈائمینشنز نہیں کھلیں گی اور پروگریس ہوگی, دیٹ شوڈ آلسو بی کیپٹ ان مائنڈ. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہی اصل طریقہ ہے دیکھنے کا اس کو. تھینک یو سو مچ. اچھا, میرا اگلا سوال ڈاکٹر سہیل صاحب سے ہے. سر, کیونکہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی فیس بک ایڈورٹائزنگ میں ہی کی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو فیس بک ایڈورٹائزنگ ہے, یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ایڈورٹائزنگ ہے, وہ کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے ایڈورٹائزنگ کلچر کو پروموٹ کرنے میں پاکستان میں, اور کون کون سی ایسی نئی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہمیں اڈیپٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم معاشی طور پہ, کیونکہ ایک بحران سے گزر رہے ہیں, تو ہم اس کو اوور کم کر سکیں؟ تھینک یو عائشہ. ایکچولی کیونکہ میں خود ایڈورٹائزنگ میں رہا ہوں 12-15 سال, میرے کوئی 21 کے قریب ٹی وی کمرشلز ہیں اپنے. جب میں کام کرتا تھا کریٹو ڈپارٹمنٹ میں, اس وقت مجھے اپنے حالات کا پتہ تھا کہ میرا کانٹینٹ پروڈکشن میں کتنا رول ہے اور کلائنٹ مجھے کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے. تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کا سوچا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی انڈسٹری کو کچھ گیو بیک کروں گا. میں جو چیزیں یا جو سوال میرے ذہن میں رہ گئے تھے ان کا جواب لے کے آؤں گا. مجھے ہمیشہ سے میرے کلچر کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی تھیں نا, جو ٹی وی پہ ٹی وی کمرشلز ایسے آتے تھے جو میرے کلچر سے نہیں ملتے, جو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, وہ سوالیہ نشان چھوڑتے تھے میرے اوپر. اور اس کی ایک اور چیز بھی تھی, کیونکہ ایک ٹی وی کمرشل ابھی اگر آپ اچھا ٹی وی کمرشل بناتے ہیں اور 4 سے 8 کروڑ میں بنتا ہے, اس کو چلانے میں 2 سے 2.5 ارب روپیہ لگتا ہے. تو میں نے برانڈ کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, یار
تم کیسے بزنس مین ہو کہ تم ایک ایسا ٹی وی کمرشل بناتے ہو جو لوگوں کو اوفینڈ کرتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں سوئچ کرنے کے لیے کہ یہ آیا تو میں نے ہٹا دینا ہے کیونکہ یہ میری فیملی ویلیوز کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. تم اتنا پیسہ اس کام کے لیے اسپینڈ کرتے ہو اور اس کے بعد پھر وہ پیمرا اس کو بین کر دیتا ہے, تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ تو جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی ڈیزائن کی اس میں نے 3 ایلیمنٹس رکھے تھے, کلچرل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز اور ریلیجس ویلیوز. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جو 80 میں سینسٹائز کرتی تھی چیز, جب میں ٹی وی کمرشل دیکھتا تھا وہ اگر ایسا آ جاتا تھا جو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. ابھی پچھلے عرصے میں ایک نئی چیز آئی ہے ایمبریس کے نام سے, آپ سب اس سے پریشان ہوئے ہوں گے, میں بھی بہت پریشان رہا کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ پیکیجز والوں نے اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے جو میں شرمندہ ہوتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے. اور میں نے اس کے بارے میں بہت کوشش کی میں کچھ کر سکوں لیکن کچھ نہیں کر سکا, وہ اللہ کی طرف سے ہی اب خود ہی کام ہو گیا. تو اگین کمنگ ٹو, اب پھر ہماری جو تھیمز تھیں اس میں ایک تھیم تھی کہ یہ ترنگ میں ناچ ناچ کے چائے بیچی گئی ہے, اس کا کیا لاجک ہے؟ آئی واز کیوریس نا. میں نے جب اپنا کوشچن ڈیولپ کیا کہ شاید کوئی یہ ٹیکنیک یا اسٹریٹجی ایسی ہے کہ ناچ ناچ کے اچھی چائے بک جائے گی ترنگ والوں نے جو بیچی ہے. تو جب میں نے اس کا رسپانس لیا, میرے رسپونڈنٹ امجد اسلام امجد صاحب تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ میرے استاد تھے, میرے مینٹور تھے اور میرے رہنما بھی تھے. میری پی ایچ ڈی کی ساری ڈیولپمنٹ میں ان کا رول رہا. جب ان سے میری بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ لوگ کانٹینٹ پروڈکشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں شادیوں میں ناچنے کا بڑا شوق ہے, ہم بڑی تفصیل سے, بڑی اہتمام سے, آج کل تو ماشاءاللہ پورے سٹیج بنتے ہیں اور کوریوگراف ہوتا ہے اور اس کے بعد مہندی ہوتی ہے آج کل اب امیر گھرانوں میں. تو وہ جو ناچ ناچ تھا اس سے لگا کانٹینٹ پروڈیوسرز ہو کہ شاید یہ ناچ ناچ کے ہم ترنگ بیچیں گے تو ایسا ہوگا. لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ یار تم دیکھو ہمسایہ ممالک کے ریلیجن میں ناچ اور گانا ہے لیکن تمہیں ان کے کسی ٹی وی کمرشل میں ناچ نہیں نظر آئے گا. وہ آئیڈیا اتنا اچھا لاتے ہیں کہ ان کو ناچنے گانے کی اور اس طرح کی ٹپوچلیاں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, تو جب میں نے یہ ساری ریسرچ ڈیزائن کی اور میرا جو کیوروسٹی تھی, میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری جو آج کی جنریشن ہے کیا وہ سینسٹائز ہے ریلیجس, کلچرل, ایتھیکل ویلیوز سے جیسے میں 80s کا بندہ تھا جب میں بڑا ہوا. تو میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے فیس بک کے پیجز کا کانٹینٹ انالیسس کیا, میں نے وہ پیجز سلیکٹ کیے تھے جو سپوز اس طرح کے کانٹینٹ تھے جو کچھ پروڈکٹس جو ہے نا وہ جیسے میں نے مینشن کی ایک وسپر کی اور اس طرح کی کچھ چیزیں, کچھ ترنگ کی, کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو میں نے اپنے سیمپل میں رکھی. ایک کوک کا ایڈ تھا جس میں وہ کہتا ہے ہم پاکستانی ہیں ہی ایکسٹریمسٹ, وہ ایڈ بھی بین ہو گیا. کوک والوں نے اتنا پیسہ لگایا, سب کچھ کیا, لیکن وہ ایڈ بھی بین ہو گیا. اسی طرح اس پہ جا کے جب میں نے نیچے بچوں کے کانٹینٹس کا انالیسس کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں, ثقافتی اور ریلیجس ویلیوز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. آج بھی وہ بچے اس کانٹینٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. They don't like to see that content which is repelling for them. So ہمیں ابھی بھی کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج فیملی سسٹم ابھی انٹیکٹ ہے نا ہمارا, جس کے بارے میں بڑی کوشش ہو رہی ہے. لاسٹ 19 میں باہر گیا تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, بزرگ تھے یو کے میں, ان سے بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں پتر ہوں اسی پتہ ہے پہلے اسی کہنے سا کہ ساڈا پتر کسے مسلمان نال شادی کرے, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ہم انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا, ان کے کلچر کو پسند کرتے ہیں, ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, ان سے انسپائرڈ ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی جنریشن کے اوپر, اپنی چیزوں کے اوپر, انٹریکشن کے اوپر, اور بہت چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں سوشل, اور یہ سوشل میڈیا کو سارا کریڈٹ جاتا ہے جس کی آپ ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب. ناچ گانے کی بات کی آپ نے تو میں نے کہا کہ ٹک ٹاک کی بات بھی ساتھ ہی کر لی جائے کہ ٹک ٹاک کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کنٹمپریری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اسے بہت زیادہ نوجوان نسل میں جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے. ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے بعد اگر اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیں تو یہ سب سے اوپر جا رہا ہے پاکستان میں اس کا استعمال. تو آپ کے خیال میں آخر نوجوان نسل میں اس کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے, اور کیا اس کے استعمال سے ہمارے ملک پہ کوئی معاشی اور سماجی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں بات کروں نا، جو میرے ٹیچرز ایمرسن کالج بoston کے اور ادھر کے بارسلونا کے، وہ ٹک ٹاک کو بہت افیکٹو سمجھتے ہیں کیونکہ شارٹ ٹائم میں بڑا پروڈکٹیو میسیج دیتا ہے. ٹک ٹاک کو، پوڈ کاسٹ کو وہ فیوچر کہتے ہیں. دس از دا فیوچر بیکاز اٹ کین گیو اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ پریسائز میسیج ود اے لاٹ آف ایلیمنٹس وچ ایکچولی اٹریکٹ دا پیپل. ونس اگین اس کا استعمال ہر طرح سے ہو رہا ہے. اسلامک لوگ بھی بنا رہے ہیں، کامک لوگ بھی بنا رہے ہیں، یوتھ بھی بنا رہی ہے. اور دیکھیں آج کسی سے آپ مشہور ہونے کا حق نہیں چھین سکتے. دس ٹک ٹاک اینڈ دس سوشل میڈیا ہیز امپاورڈ پیپل ٹو بی پاپولر. ہمارے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ہم ایک پی ٹی وی تھا، آپ کو پی ٹی وی کے اندر جانے کے لیے واقفیت چاہیے تھی، اور ڈرامے میں، ٹی وی میں یا کسی چیز میں آنا تو بہت ہی مشکل تھا. ود دا آن سیٹ آف پرائیویٹ چینلز اینڈ ناؤ سوشل میڈیا، people are empowered, youth is empowered, those who are talented are getting their share of popularity from the society, and ماشاءاللہ ہماری یوتھ کو اسی طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں. اگین ٹک ٹاک ذاتی طور پہ اس میں جو ہے نا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں اس میں وہ قصوروار ٹھہر جاتا ہے کسی حد تک. لیکن اٹ از اے ویری گڈ ٹیکنالوجی فار لاٹ آف پرپسز. اٹ از سرونگ لائک ٹی وی کمرشل اور ڈرامہ اور فلم میں جو فرق ہے کہ آپ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ میں جو میسیج دے دیتے ہیں وہ آپ 1.5-2 گھنٹے میں دیتے تھے. اور اب اسی طرح ٹک ٹاک میں بھی آپ جو کانٹینٹ دیتے ہیں لوگوں کو ٹریک کرتا ہے، اور ایزیلی وہ اس کو چھوٹی ڈیوریشن لوگوں کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے. تو یہ اس کا استعمال ہے وچ از ڈیسائڈنگ اٹس فیٹ، اور ہماری فیٹ بھی. بابر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ معاشی طور پہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اثرات مرتب کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ معاشی طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ روزگار مہیا کر رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ ریگولیٹری فریم ورک پاکستان میں جو ہے وہ کافی کویسچن مارک کی صورت میں ہے. جب ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم سچ ایز گوگل، میٹا یا ٹک ٹاک سے بات کرتے ہیں، اس میں ان کی رائے اپنی ہے، ہمارا ظاہر ہے کہ اپنے پرسپیکٹو میں، گورنمنٹ پاکستان کی پرسپیکٹو میں ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم گوگل کو دیکھیں، اس سال گوگل نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہوئے جسٹ بیکاز آف گڈ انگیجمنٹ، انہوں نے 15,000 جو ہیں وہ اسکالرشپس دیے ہیں 6 ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. اور وہ 15,000 کے 15,000 جو ہیں وہ امپلائیبل ہیں اب، اور میجورٹی آف دیم آر امپلائڈ ناؤ ود اے اسمال جو ہے وہ ایک ایفرٹ سے. 25,000 آئی ٹی جو ہے نا گریجویٹس پاکستان میں ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں سے کنزرویٹیولی دیکھا جائے تو 10% جو ہے نا وہ گلوبل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور امپلائیبل ہیں. جو اگلا سال ہے اس میں صرف گوگل نے 44,500 جو ہے اسکالرشپس ان ڈفرینٹ 6 سے بلکہ 9 ڈسپلن میں اس کو امپلائیبل کرنے کے لیے کیا ہے. اس کے ساتھ فن ٹیک ہو گیا، اور کنٹینٹ میکنگ ہو گئی، ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گیمنگ، بہت ساری ایسی ڈائمینشنز ہیں کہ جس میں ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ میں اس کو اس طرح کروں گا کہ اراؤنڈ اے منتھ بیک we were having a discussion with one international platform. تو انہوں نے شروع میں ہم سے ریکویسٹ کی ٹیم سے کہ جی کہ آپ نا ایک ٹائم کو نوٹ کر لیں. اچھا، اٹ واز بٹ سرپرائزنگ فار اس کہ جی کہ ہم ٹائم کو کیوں نوٹ کریں ایٹ دی ڈفرینٹ سبجیکٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آفٹر اراؤنڈ 70 منٹس جس وقت وہ میٹنگ کنکلوڈ ہوئی تو انہوں نے ایک نمبر کوٹ کیا کہ 70 منٹس میں پاکستان میں اتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہو تو اتنا لاس ہو سکتا ہے، اور اگر ہے تو اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے فائنینشیل.
بہت شکریہ. اچھا, آج کے دور میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے سر بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں. مطلب اوتھینٹسٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے, فیک پروفائلز, فالس انفارمیشن کی بھرمار ہے. تو آپ کیونکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے کرنٹ پرابلمز ہیں جو کہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. مجھ آج کو ایکسپرٹ تو نہ بولیں آپ. یقینی طور پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ٹیم ہے اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, جو سوشل میڈیا رولز بنا رہی ہے, جو سائبر سیکیورٹی پہ کام کر رہی ہے, جو ڈیٹا پروٹیکشن پہ کام کر رہی ہے, اور اس طرح جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ آئی سی سیکٹر کی جتنی بھی پالیسیز ہیں. ایک تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر حصے میں ہے, اور جہاں جہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے اور انسٹیٹیوشنلائز کی بجائے پرسنلائزڈ ہیں, وہاں پہ پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, بلکہ آلریڈی بہت زیادہ کریٹ بھی ہو چکی ہے, اور یہ دس ٹرینڈ از آن دا رائز. لیکن اگر ہم اپنے کنٹینٹ کو یا ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیں تو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. یعنی ہم جو ہے وہ جس طرح مزاح اور طنز میں فرق ہوتا ہے, اسی طرح مزاح یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ, کوئی شخص, کوئی گروہ سیاسی, اخلاقی, سماجی, علمی سطح پہ بھرا ہوا ہو, خوشحال ہو, تو وہاں پہ مزاق جنم لے گا. لیکن اگر وہ ایمٹی ہو تو وہاں پہ تنقید جنم لے گی. تو اسی طرح جہاں جہاں معاشرہ جو ہے وہ اچھی فارم میں موجود ہے, جہاں انسٹیٹیوشنز اچھے ہیں, وہاں پہ کنٹینٹ جو ہے بہت بہتر انداز میں بھی پروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم صرف اس کو فن کے طور پہ زیادہ لے رہے ہیں, اور یہ کتھارسس کا ایک میڈیم ہے, لیکن یہ میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. کمنگ بیک ٹو دا کور ایریا آف دس تھنگ کہ جس میں ٹرانسپیرنسی ہے, اوتھینٹسٹی ہے, پرائیویسی ہے, اس طرح کے بہت سارے جو مسائل ہیں, اس کے لیے لیگل فریم ورک میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2016 میں جس وقت پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بنایا گیا تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح پینیٹریٹ کرے گا یا اس طرح آئے گا. اور اس کے بعد سے یہ 2022 میں یہ کاوش ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کریں. جس وقت سوشل میڈیا کے رولز بنے 2020 میں 6 اکتوبر کو, اس وقت جو چیلنجز تھے گورنمنٹ کے پاس وہ ٹو اسٹرائک اے بیلنس آرٹیکل 14 اینڈ آرٹیکل 19 کے پرسپیکٹو میں تھا کہ ہر اسٹیٹ نے اپنے شہریوں کو کچھ جو ہے نا گارنٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جیسے فری اسپیچ ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور جو آپ کی سیکریسی ہے, پرائیویسی ہے, اس کا احترام کیا جائے گا, گھر کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا. لیکن اب جو چاہتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ کنٹینٹ اور وہ بات اپنی کر دیتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دوسرے کو اس کا کیا اس پہ امپیکٹ آئے گا. تو سوشل میڈیا رولز جس وقت آئے تو عدالتوں میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ 2 کلیئر ڈیوائڈز ہیں. ایک 180 ڈگری پہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا اوور کنزرویٹو ہیں, اور ایک ڈیوائڈ ہے اوور لبرل. درمیان کی چیز بہت کم نظر آ رہی تھی. اچھا, اب جب ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں تو بہت سارے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تھے ان کا یہ تھا کہ ہم ویسٹرن ویلیوز کے ساتھ جائیں, ہمارے جو اخلاقی اور مذہبی تقاضے ہیں وہ اس بات کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتے کہ ہم ان کے مطابق چلیں. تو اب ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے چوتھی ایک کاوش ہے کہ ہم اپنے رولز کو, ہم اپنے لیگل فریم ورک کو اس طرح کریں کہ نہ کہ وہ کسی کے لیے چیلنج بنے بلکہ ہمارے لیے سلوشن کا باعث بنے. اس کے علاوہ جو کنونشنل ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں, جیسے فیملی ہے, جیسے مدرسہ ہے, جیسے اسکول ہے, کالج ہے, ٹیچر ہے, بڑے ہیں,
وہ ان سب کا رول اس میں آنا ہوگا، ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا. میڈیا کا بہت زیادہ رول ہوگا، الیکٹرانک میڈیا کا ہوگا، پیپر کا ہوگا، رائٹرز کا ہوگا، انفلوئنسرز کا ہوگا کہ وہ آگے آئیں اور نئی جنریشن کو اور اس معاشرے کو یہ جو بالکل شترے بے مہار چیزیں چل رہی ہیں اس کو ایک ڈائمینشنز کی طرف لے کے آئیں. مثال کے طور پہ اگر ہم لاہور شہر کو دیکھیں تو اس وقت بڑا آسان ہے کہ نہر کے 2 کنارے جو ہیں اس کی وجہ سے ہی نہر ہے، لیکن یہ فزیکل ورلڈ ہے جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اس کے چیلنجز اور ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہا ہے جس کو ہم اس طرح فزیکلی نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جانچ سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اتنے ڈائمینشنز ہیں کہ جو شاید اگر ہم گننا شروع کریں تو پورے نہ آئیں، لیکن جو ہمارے پاس ٹولز ہیں، جو سسٹم موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہوگا، آگے آنا ہوگا. وہ انہیں اخلاقیات بتانی ہوگی کہ بچے آپ کو یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، یہ نہیں ہے. کسی کی عزت جو ہے نا، احترام، آپ کا بھی احترام ہوگا اگر آپ دوسروں کو احترام دیں گے. تو یہ اخلاقیات کا، یہ سماج کا مسئلہ ہے جس میں سماج کو آگے آنا ہوگا. یہ صرف ریگولیٹری فریم ورک سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے. دس از اے موونگ ٹارگٹ اور ہمیشہ جو ہے نا آن دا ٹوز رہنا پڑے گا. میں بالکل اس بات سے جو ہے اگری کرتی ہوں سر آپ کی. سر اسی میں اگر ہم کنٹمپریری ٹرینڈز میں دیکھیں تو جس طرح سے پارٹیسپیٹری جرنلزم ہے یا کمیونٹی جرنلزم ہے، اب وہ ایوالو ہو گئی ہے اور موجو جرنلسٹ کی ایک ٹرم جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ جو ہے وہ جرنلسٹ بن گیا ہے. وہ کوئی بھی ڈیٹا، کوئی بھی چیز ڈال دیتا ہے پلیٹ فارم میں بغیر کسی کے کانسنٹ کے. تو اس کو کس طرح سے ہم آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس فیکٹ کو، اس پروسیجر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں سر کی جو بات ہے وہ آئی ایگری ود اٹ. دیکھیں ہمارے زمانے میں جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی نا وہ ٹی وی تھا، اور ہم اس میں بھی ڈھونڈتے رہتے کوئی ایسی چیز جو ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہیومن انسٹنکٹ ہے، اس کے لیے مینز یوز کرتے تھے اور ایسی چیزیں تھیں. لیکن آج کی جو یوتھ ہے نا، اس کی جو ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور ایکسیس ٹو کانٹینٹ ہے وہ بہت ہی ڈینجرس حد تک جو ہے نا وہ ہے. آپ کو ہر طرح کا کانٹینٹ ایکسیسیبل ہے، آپ ایک کلک پہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں بائی دا وے میں گاڑی میں نارملی قرآن سن رہا ہوتا ہوں صبح جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں. یوٹیوب پہ میں نے سورۃ یاسین لگائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسا پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ٹیمپٹنگ چیز ایک لگا دیتے ہیں کہ میں اس سے ہٹ کے اس کو کلک کر کے اس سائٹ پہ چلا جاؤں. یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے گرو ہیں اس میں بہت شرارتیں بھی ہیں، اور یہ بہت نوٹی چیز ہے کہ اس کو پروگرام کر دیتے ہیں اور وہ جناب جو آپ کہتے ہیں اس طرح. بچوں کو اویئرنیس، ایجوکیشن، ٹریننگ پیرنٹس کے لیول پہ، ٹیچرس کے لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ ان کو کانشیس کرنا بہت ضروری ہے کہ بیٹا you are facing a huge challenge of bombardment of information, culture and content which is not aligned with your religious and social and cultural values. This message has to be given if we want to retain our social fabric, our this canvas of this is the only country where Islam is in its true spirit, جہاں پہ آپ کی جو نظریاتی اساس ہے، چاہے وہ ثقافتی ہے، اسلامی ہے یا جس بھی طرح سے ہے، وہ قائم ہے. باقی آپ دنیا میں جائیں گے ان کی شکلیں بدل چکی ہیں. یہاں پہ جس طرح کے یہ فیملی سسٹم بھی اب ناپید ہو رہا ہے، کم ہے، اس کو توڑنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، ایک تھوڑا سا مجھے دوبارہ بتا دیں گے آپ نے کیا پوچھا تھا؟ یہ جو پارٹیسپیٹری جرنلزم بہت زیادہ، اچھا آپ نے وہ جو کہا کہ موجو جرنلزم، دیکھیں جس طرح ٹیکنالوجی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اب جتنے کا ڈالر ہو گیا آج، اب ایک اچھا کیمرہ لینا سونی کا یا کسی اور کا، پھر اس کے ساتھ باقی سارا اکوپمنٹ لینا، یہ بیٹھا ہوا شرافت بڑا مشکل ہو گیا. اور انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی اب جو موسٹ آف دا کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، باقی ساری جگہ ہیں، وہ موبائل ہی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موبائل سے کریں کیپچر کیونکہ بڑے ہائی ریزولوشن کیمراز موبائلس کے اندر آ گئے، آئی فون 15 16 بھی آ رہا ہے، اسی میں ایڈیٹنگ کی فیسلٹی بھی ہے، اور وہیں سے آپ جو ہے اپنا آن لائن اس کو
ٹرانسمٹ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ چل جاتا ہے. سو ٹائم از امپورٹنٹ تھنگ. موجو از ناٹ اے بیڈ تھنگ اگین, وہ نیڈ آف دا آر ہے. اور فیوچر از آل اباؤٹ پام ٹاپ. سارے ٹاپس ختم ہو جائیں, ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, ایوری تھنگ ول بی obsolete in coming future. It will be only the palm top which will survive, and this is the mobile which will have everything in the future. So the thing is کہ mobile journalism is the future actually, because اس میں آپ وہ پورٹیبل ہے, وہ افورڈیبل ہے, وہ جو ہے نا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ یو وانٹ, کہ آپ کی ٹیکنالوجی, یوزر انٹرفیس اور اس کی فیسیلیٹیشن اور کمیونیکیشن ایزی ہو رہی ہے. اگین کمنگ بیک کہ اب موبائل کے ذریعے جو لوگ جس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں, ریگولیشن ٹو سم ایکسٹینٹ بہت ضروری ہے. اور جیسے میں تو سبمٹ کروں گا سر کو کہ آپ جس طرح سائبر سیکورٹی کو اور ریگولیشنس کو دیکھتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ سپورٹ اور انٹرونشن سے ہی کچھ بہتری ہم لا سکتے ہیں, ورنہ تو مشکل ہے گراس روٹ لیول پہ, کیونکہ ریگولیشنس کے ذریعے ہی موسٹلی اس طرح کی جو ڈینجرس چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لائک جب ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا کانٹینٹ چل جاتا ہے تو ہم یوٹیوب بند کر دیتے ہیں اور باقی سارے سوشل میڈیاز بند کر دیتے ہیں, تو اب پھر آپ کو بھی ایک فریم ورک ایسا دینا ہوگا جس میں ہم وہ سارے ایونیوز کو کنٹرول کر لیں. جس طرح باہر 18 سال تک آپ کو جو کانٹینٹ کی ایکسیس ہے وہ اسی تک مل سکتی ہے جو آپ کے لیے ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیں بھی کچھ ایسی ریگولیشنز پاکستان میں کرنی ہیں. ٹورڈز دا اینڈ میں صرف ایک ریکمنڈیشن یہ دوں گا کہ جس طرح سر نے بتایا نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیوچر کو ٹیک اوور کر لے گی. ڈرائیور, ڈاکٹر, ٹیچر, لائر, ایوری تھنگ ول بی روبوٹ. اٹس گوئنگ ٹو بی اے روبوٹکس فیوچر. ایوری تھنگ ول بی اے روبوٹک. دا اونلی پیپل ہو ول سروائیو ول بی دا پیپل جو کریٹو اکانومی کا حصہ ہوں گے فیوچر میں, جو دماغ سے کام کرتے ہیں, ریئل اوریجنل چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں ریسرچرز کے لیے بہت روم ہے فیوچر میں. ریسرچ پہ ہمارے یہاں بہت کم کوشش اور توجہ دی جاتی ہے. ریسرچ از دا فیوچر ایکچولی, کیونکہ نیو نالج پروڈیوس کرنے والے لوگ ہی فیوچر میں ان کے لیے جگہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو اسکالرشپس مل رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے بارے میں ریسرچ کے لیے مل رہے ہیں, کیونکہ ٹی وی, ریڈیو, اخبار, یہ ساری کنونشنل میڈیا کے بارے میں بہت نالج اویلیبل ہے, تھیوریز بن گئی ہیں, سب کچھ بن گیا ہے. آپ لوگوں نے جو بھی فیوچر میں کرنی ہو ریسرچ, آپ بی ایس کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, ایم فل, پی ایچ ڈی, واٹ ایور, سوشل میڈیا کے ٹاپکس کے اوپر اسٹڈی کریں. اس سے آپ کو اچھی اپرچونیٹیز دنیا میں ملیں گی اور آپ کو اسکالرشپس اچھے مل جائیں گے جیسے سر نے بتایا. تھینک یو سو ویری مچ سر. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو میں ذرا آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں یہ ضرور ڈسکس ہو کہ سر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم خاص طور پہ ٹویٹر جو ہے نا ایجنڈا سیٹنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں. آج کل ہر جماعت کا ایک اپنا میڈیا سیل ہے جو کہ ٹویٹر پہ جو ڈیلی ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کو کریٹ کرنے میں بہت زیادہ میجر رول پلے کرتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے کیا مثبت اور منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں, کوئی بھی آئیڈیا جو ہے سوشل میڈیا پہ گریتھم بیسڈ چل رہا ہے, اور جس طرح کا آپ اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے مطابق وہ جو ہے نا چیزیں چلیں گی. اس کو کنٹیجیس نہ رکھیں کہ صرف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کس طرح چل رہی ہیں. زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کے ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اب اس کا سدباب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سا جو تھیسس آ رہا ہے اس کا اینٹی تھیسس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہو. تو نیچر کے اپنے تقاضے ہیں, جیسے ہر صبح جو ہے نا وہ سورج نے نکلنا ہے, شام ہوتی ہے تو تاروں نے چمکنا ہے. تو یہ سچائیاں جو ہیں وہ تبھی ہمارے سامنے آئیں گی اگر کوئی فوگی جو ہے نا پکچر ہمارے سامنے نہ ہو. تو جہاں پہ لوگ اس طرح کی اپنے پلانس کے ساتھ چیزیں چل رہے ہیں وہاں اس کو کاؤنٹر کرنے کے بھی میز لیے جانے چاہیے, تو تبھی یہ چیزیں چلیں گی. میں ٹیکنگ دس اپرچونیٹی اپنے بیٹوں سے, اپنی بیٹیوں سے جو ہے نا ذرا مخاطب ہونا چاہتا ہوں 1-2 پوائنٹس پہ. جی سر ضرور.
only a dead fish can swim with the running stream. So don't try to be a dead fish in this world now. آپ کا جو کمپٹیشن ہے نا بیٹا وہ بہت زیادہ فینومینل ہے. ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی ڈسٹریکشنز جو ہے نا وہ بہت کم تھیں, یکسوئی زیادہ تھی. ہمارے پاس اس وقت ادارے بہت بہتر صورت میں تھے, اب جو ہے نا وہ ٹرانزیشنز میں ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو دیکھیں تو اس میں ہر پلیٹ فارم جو ہے نا HTTPS یعنی ہائپر پروٹوکول سیکیورڈ پہ چل رہا ہے, جس پہ پاکستان کا, پاکستانی گورنمنٹ کا, پاکستانی اداروں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو آپ کو ہم لوگ جو ہے نا وہ کنٹرول جب نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جس طرح وہ چاہیں گے نیویگیٹ کریں گے آپ کو. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیکر خاکی میں اتنی جان پیدا کریں کہ آپ اپنے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ HTTP کی بجائے HTTPS والے لے کے آئے ہیں جو سیکیورڈ ہوں, جو کہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دے سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھنے اور جاننے میں بڑا فرق ہے. جو چیز نظر آتی ہے اس کو جاننے کی کوشش بھی اب کریں. ہمارے ساتھ جو ہے نا ایسا المیہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ جو چیز نظر آتی تھی وہ موسٹلی ویسی ہی ہوتی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی تک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر ہاتھ جو ہے وہ اگر لمبا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ آرٹیفیشل ہے, باقی جو سارا ہے وہ اس نے ڈمی کیا ہوا ہے. تو 2-3 اگر چیزیں اس وقت آپ کے پاس ہیں تو اس کو ابھی سے پکڑ لیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. وہ معاشرہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ نہ ہو, پرسنلائزڈ ہو, وہ معاشرہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز بھی مینیفیسٹو بیس کی بجائے پرسنالٹیز بیسڈ ہوں, وہاں پہ آپ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. تو ایکیڈیمکلی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ایکوپ کریں, اور رولز ریگولیشنز جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس پہ حکومت جو ہے نا بہت زیادہ کانشیس ہے, بہت وگرسلی کام ہو رہا ہے. اور اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں کہ پچھلے 3 سال میں ICT سیکٹر میں جتنی لیگل فریم ورک میں چیزیں آئی ہیں وہ پچھلے 74 ایئرز میں نہیں آئیں, لیکن وہ صرف اسی احساس کے ساتھ آئی ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں یہ نہ کہیں کہ ہم ہفتے والے دن جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں. تو میرے بچوں, آپ نے جمعے والے دن ہی جمعہ پڑھنا ہے, ہماری طرح ہفتے والے دن جمعہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. بہت شکریہ بابر صاحب. اب سر سہیل سے بھی میں کہوں گی کہ کچھ اینڈنگ نوٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو بھی حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ؟ میں سب سے پہلے آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ نے یہ جو ایونٹ کیا عاطف صاحب نے, آپ نے, اور اٹ از سچ اے ونڈرفل and such a successful event. I am overwhelmed to see the kind of contribution and the kind of effort you guys have put in, and I would like everyone to clap for this event. Thank you so much, sir. I must say it is the talk of the town. Being the first event, it is the talk of the town. The kind of response and the kind of success it has got is phenomenal. First of all, and I am honored that you chose me for being the part of this event as a speaker. So this is great opportunity and I'm really grateful. And I have already said a lot of stuff in my talk. اور بس یہی ہے بچوں کے لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو بتایا ہے کہ جن چیلنجز سے ان کا سامنا ہے یہ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں, کہ ان سے فائٹ کریں اور اپنی ویلیوز کو, اپنے کلچرز کو اور اپنی نارمز کو یہ کیری کر سکیں اپنے ساتھ نیکسٹ جنریشن تک. بیکاز ہم تک تو یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو گئیں ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر اور ہماری نارمز نیکسٹ جنریشن تک بھی چلے جائیں. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو. تھینک یو سو ویری مچ سر. وقت کی کمی ہے, چلیں ایک کویسچن ہم لے لیتے ہیں. جی سر پلیز. آج جسٹ ٹوڈے اگر آپ اس کو آپ مطلب ایک ٹیسٹ پوائنٹ لیں تو آپ کے خیال میں جو کنونشنل میڈیا ہے سچ ایز نیوز پیپرز اینڈ ٹی وی,
اس کے ذریعے آپ میکسیمم میسز کو ریچ کر سکتے ہیں یا کہ سوشل میڈیا کو؟ اپارٹ فرام دس کہ کریڈیبلٹی سوشل میڈیا کی زیرو ہے. کوئی چیز میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر سوشل میڈیا پہ یہ دیکھوں کہ میری ماں نے مجھے دعا دی ہے تو میں کہوں گا میں تو یقین نہیں کرتا, میں ادھر اخبار یا ٹی وی پہ کنفرم کروں گا اگر ڈائریکٹ میری ماں سے رابطہ نہ ہو سکے تو. کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی کوئی صداقت نہیں کہ ماں دعا دیتی ہے, لیکن سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی زیرو ہونے کی وجہ سے میں وہ بھی یقین نہیں کرتا. اس کے باوجود آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ میکسیمم لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے آج یا کنونشنل میڈیا, ٹی وی اینڈ اخبارات؟ نواز نام ہے بائی دی وے میرا. بابر صاحب سے آئی گیس. دونوں سے تھینک یو سو مچ سر. اگر تو یہ 7 اپ کی بوٹل جو ہے نا ویپن کے طور پہ اگر آپ یوز نہ کریں, ٹھیک ہے, تو میں ایک ہوتا ہے بیل بیفور اریسٹ, میں سوری بیفور مسٹیک کر رہا ہوں. میں رسپیکٹفلی آپ سے اگری نہیں کرتا کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو ہے نا وہ قابل احترام نہیں ہے, اور اسی طرح ہر چیز جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ہے وہ بھی اسی طرح قابل احترام نہیں ہے, وہ بھی ٹینٹڈ ہو سکتی ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ججمنٹل ہونے کی بجائے یہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر وقت کا ایک اپنا تقاضا ہے, ہر عہد کا ایک اپنا تقاضا ہے. اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ جی کہ سوشل میڈیا جو ہے نا پیچھے رہ جائے گا, تو وہ ہفتے والے دن جمعہ پڑھنے آیا ہوا ہے. اس کے 2 ٹیسٹ ہیں سر. آپ اور میں جس ایج بریکٹ میں ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں, یوتھ جو ہے وہ میجورٹی میں ہے, اور یوتھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہے. تو میتھمیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو زیادہ پینیٹریشن جو ہے وہ یوتھ کے پاس ہے, اور فیوچر بھی اسی کے پاس ہے, اور اسٹیئرنگ بھی اسی کے پاس ہے. تو زیادہ جو امکان ہے وہ سیفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی پینیٹریٹ کر رہا ہے. اب کون اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ کتنے اس میں سے جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, لٹریسی ریٹ کتنا ہے ہمارا. لیکن جو ایک خاکروب بھی ہے جو کہ میرے لیے بہت احترام ہے, جو قابل احترام جاب کر رہے ہیں, اس کے پاس بھی سوشل میڈیا کا ایکسیس ہے جو کہ اخبار کا ایکسیس نہیں ہو سکتا. زیادہ امکان ہے. دیکھیں اس میں جیسے سر نے فرمایا دونوں طرف کریڈیبلٹی ہے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس میں ایک سسٹم ہے. رپورٹر خبر لاتا ہے, وہ گریجولی ایک پروسیس سے گزر کے ایڈیٹر سے پاس ہو کے, ادھر ڈائریکٹر نیوز سے پاس ہو کے, باقی سارے پروسیسز سے گزر کے جاتی ہے. اس میں وہ رسپانسبلٹی بھی دیکھ لیتے ہیں, ایتھکس بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کا سوشل امپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. سو دیٹ از اے رسپانسبل کائنڈ آف نیوز رپورٹنگ وچ از ڈن اوور دیئر. لائک وائز جو انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے جنگ کا ڈیجیٹل ہے, اسی طرح نیوز کا ہے, اردو پوائنٹ ہے, ڈیلی پاکستان ڈیجیٹل ہے. سو دیر آر کریڈیبل ڈیجیٹل نیوز نیٹورک ایز ویل آن دا سوشل میڈیا which is actually which is very credible. They also come through a certain process. So that process, wherever it is followed, it is always trustworthy and credible, no matter what it is on the electronic, print or broadcast or social media. So all you have to see is to make sure that the information which you are trusting is through a credible institution, and that is not an individual, because individual can say anything, because it's all freedom of speech at the moment. وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کئی لوگوں کی فوتگی کی اطلاع آ جاتی ہے, کسی کے بارے میں کچھ اور آ جاتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ رسپانسبل اور کریڈیبل سوشل میڈیا اور نیوز ڈیجیٹل میڈیا نیٹورکس کو دیکھنا, اور آپ کو صحیح انفارمیشن ملے گی وہاں سے. سر یہ جو بات آپ نے, یہ جو کلک بیٹ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی, ڈیجیٹل میڈیا کی. کلک بیٹس میں جب کلک کروانے کے لیے صارفین کو ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں, جب آپ اس کو کلک کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو 10 سے 12 منٹ میں وہ نہیں ملے گا. تو سینسیشنلزم بہت زیادہ ہے, کمپٹیشن ہے. جو فرق ہے
ڈیجیٹل میڈیا میں اور اس سے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں وہ بنیادی طور پر رسپانسبلٹی کا، جس طرح آپ نے کہا، صرف رسپانسبلٹی اگر ہم لینا شروع کر دیں، کوئی بھی نوجوان اگر اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کر رہا ہے، وہ سنسنی خیزی کے بجائے اپنے آپ اس کا لانگ رن میں بہت فائدہ ہے، میری رائے یہ ہے. اور میرا سوال بھی ہے کہ اگر ہم بچوں کو اس بات پر مائل کریں کہ مقبول ہونے سے زیادہ قابل بھروسہ ہونا ضروری ہے، تو یہ ہمیں لانگ رن میں فائدہ دے گا. بسات احترام وجی صاحب، یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی سنسنی خیزی کا اتنا ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو منحصر القوم ہمیں بس انسٹیٹیوشنس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، رسپانسبل کرنا ہے، اور وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، وہ اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کا، گھر کا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اچھا، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پازیٹیو ٹائم کی وجہ سے ہم شاید یہ سیشن پرولونگ نہ کر سکیں فردر، لیکن کسی میرے بیٹے کا، بیٹی کا کوئی کویشچن ہو تو میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا اسلام آباد واپس جب تک میں آپ کو جو ہے نا، تو میں آیا ہی آپ لوگوں کے لیے ہوں. کوئی آپ کی چیز ہے تو میرے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. بہت شکریہ سر، بلکہ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے بار کیوز آ رہے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ ٹائم کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ سیشن شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ سب کی جو ہے وہ یہاں پہ آمد کا بہت بہت شکریہ. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ 2-3 گھنٹے بھی بات کی جائے تو کم ہوگا، کیونکہ یہ کنٹمپریری ورلڈ کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور لوگ یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور لیکن میں بھی مجبور ہوں، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں اوبویسلی ان کی اور آگے مزید کمٹمنٹس بھی ہوں گی. بابر صاحب از سو کائنڈ، ہی سینگ کہ ہی ول اسٹے ہیئر اینڈ ہی ول آنسر یور کوسچنز آف دا اسٹیج. سو بہت بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کا، بابر صاحب آپ کا، کہ آپ لوگ آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں ایک اینڈنگ نوٹ پہ یہی بات کرنا چاہوں گی جو وجی ثانی صاحب نے بھی کہا، کہ ہمیں نٹوریس ہونے سے زیادہ اور فیمس ہونے سے زیادہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کریڈیبل کتنے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس سیشن سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں تھے ان کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.